والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تیسرا کلمہ، یہ کیا ہے؟ باقیات صالحات، زیادہ زیادہ جمع کیا کرو۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ باقیات صالحات ہیں، یعنی نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہیں۔ تیسرا کلمہ، اس میں یہ اذکار فضیلت والے سارے جمع ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 100 دفعہ صبح یہ کلمات پڑھیں، 100 دفعہ شام کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یعنی یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کا کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی ان کلمات کا پڑھنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے یہ کلمات۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ یہ جو 99 باب ہیں بیماری اور تکلیف کے، اس کلمے کا پڑھنا ان تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی 99 باب جو تکلیف اور بیماری کی ہیں، یہ کلمے کا پڑھنا ان تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اور سب سے کم درجہ کیا ہے تکلیف کا، جس کو یہ کلمات کی پڑھنے سے اللہ پاک دور فرماتے ہیں، وہ ہے غم اور غم۔ یہ غم اور فکر، اس سے یہ نسخہ بتا دیا کہ انسان غم میں مبتلا ہے، فکر میں ہے، تو کیا کرے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو پڑھا کرے۔ اور اسی طرح تیسرے کلمے کا یہ ورد کرے۔ تو ایک تو یہ ہے باقیات الصالحات، نیک اعمال، یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت اور دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے باقیات الصالحات ہیں۔ اور ظاہر ہے انسان جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے وہ سارے کے سارے باقی رہنے والے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال ہوں، اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اس میں فخر نہ ہو کہ میں جو ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے، لوگ یہ کہیں گے کہ بڑا قاری ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا واعظ ہے، بڑا سخی ہے، بڑا بہادر ہے۔ یہ نہ کہ یہ نہ ہو، لوگوں کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تو جتنے نیک اعمال ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں بھی ان میں آتی ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال ان میں آتے ہیں، صلہ رحمی، اچھے اخلاق، یہ اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار، صبح شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، بازار میں آنے کی، جانے کی دعائیں، پوری جو 24 گھنٹے کی زندگی کی جو دعائیں ہیں انسان پڑھے، یہ سارے کے سارے نیک اعمال ہیں جو باقیات الصالحات ہیں، اور آخرت میں اللہ اس پر اجر دیں گے۔ اسی کو تو فرمایا خیر عند ربک ثوابا، یہ نیک اعمال کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، نیک اعمال میں پیچھے مت رہو، کیونکہ آخرت میں اللہ جب ثواب دیں گے تو اللہ ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر نیک اعمال سے اللہ سے اس ثواب کی امید بھی رکھو، اللہ کی مغفرت کی اور اللہ کی طرف سے بخشش کی امید بھی رکھو۔ تو اس لیے ان کلمات کا ورد یہ کیا کریں کثرت کے ساتھ، درود پاک کے
کثرت ان اعمال سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔